الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم أخياركم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھو صلوات. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے عن صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے عن صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اور وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ. اور صحابہ کی
غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایک مرتبہ پھر تشریف پڑھ لو سرکار۔ سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، سب تو پہلے تے میں معذرت خواہ حضرت قاری سعید صاحب کول اور دوسرا حضرات کول کہ بوجہ عذر بیماری 2 مرتبہ میں وعدے تے نہ پہنچ سکیا، جیسی ضرور تساں بھی تکلیف ہوئی ہو سی۔ حضرت قاری صاحب بہت زیادہ افسردہ سن۔ رمضان مبارک کے بعد پھر جب میری طبیعت سنبھلی تو میں حضرت خود فون کیا کہ میں انشاءاللہ العزیز قضائی بلاون واسطے، قضا دیون واسطے میں انشاءاللہ جمعے دے کول تھوڑی خدمت دے اندر حاضر ہو رہی ہاں۔ انہوں نے میرا عذر بھی قبول فرمایا اور میری حاضری واسطے بھی انہوں نے شفقت فرمائی۔ سو اللہ رب العالمین دی رحمت دے نال اج میں تساں حضرات دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے۔ حضرت نے کون میں پوچھیا کہ ضرورت کس طرح دے بیان کیے، دسیا نے مینو کہ علاقے دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خصوصاً فاتح قبرص فلسطین، فاتح شام، خال المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اتے لوگاں نے طعن و تشنیع اور دشنام ترازی دا بازار گرم کر رکھے ہے۔ اس واسطے ساڑھے تے فرض ہے، صرف فرض نہیں بلکہ فرض عین ہے کہ اساں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دفاع کریے۔ کیوں؟ یہ وہ ہستیاں من کہ جنہاں دا دفاع میرے آقا امام الانبیاء فخر کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نال فرمایا، اور جنہاں دا دفاع اللہ نے اپنی کلام قرآن دے نال فرمایا۔ رواج بن چکے آئے، فیشن بن چکے آئے، یعنی نعوذ باللہ صحابہ کرام تو سوا
انہیں اور کوئی گل لبنی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحابہ وہ ہستیاں من کہ نبی گناہ تو معصوم ہونا ہے اور صحابی گناہ تو محفوظ ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی جی یا نہیں آ رہی؟ پیغمبر معصوم اور صحابی محفوظ، حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر جس کی حفاظت اللہ کرے، قرآن کھول کے دیکھو، اگر کدے بھی کسے مقام تے معمولی جی بھی صحابہ کو لغزش ہوئیے، بھول ہوئیے، نسیان ہو جائے، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بھول ہو وجنا، نسیان ہو وجنا، لغزش ہو وجنا انسان دی حیات ترکیبی دے اندر ہے۔ اگر کدے ہو بھی گئی ہے تو اللہ پاک خود آپ قرآن دے اندر وکیل صفائی بن کے آ گیا۔ قرآن مجید دے اندر واقعہ موجود ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد میدان دے اندر جب صحابہ کرام دی ڈیوٹی دروازے تے لگائی، جنگ فتح ہوئے یا العیاذ باللہ جنگ دے اندر ناکام ہوئے، اے میرے پیارے صحابہ اے دروازہ تسی نہیں چھوڑنا، ہر حال دے اندر اس مقام تے کھڑا رہنا ہے۔ جھاٹلے والے دوستوں، جب صحابہ کرام نے ایک بار بھی حملہ فرمایا، جنگ فتح ہونے لگ گئی، مشرکین نسل لگ گئے، بھجن لگ گئے، اور صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرن لگ گئے۔ اے 10 صحابہ جڑے دروازے تے کھڑے سن، خالی جگہ تے کھڑے سن، انہوں نے دیکھیا کہ جناب جنگ تے فتح ہو گئی ہے اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، اساں بھی چلیے۔ کچھ صحابہ نے رائے بنی کہ اسی چلیے، کچھ نے رائے بنی کہ نہیں، میرے آقا نے فرمایا سی اس مقام تے کھڑا رہنا ہے، اس واسطے ایسا نہیں چل دے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، زیادہ صحابہ دی رائے بنی کہ چلنا چاہیے، کیونکہ مشرکین نس گئے۔ اے صحابہ دروازہ چھوڑ کے تے میدان احد دے اندر چلے آئے۔ ادھروں جڑے نسے بھجے مشرکین، اور اس وقت جناب خالد بن ولید اجے کلمہ نہیں پڑھیا سی، پچھو مڑ کے دیکھیا دروازہ خالی ہے، انہوں نے پشتوں پچھلی طرفوں حملہ کر چھوڑیا، نتیجہ تن فتح شکست دے اندر تبدیل ہو گئی، نتیجہ تن 70 دے قریب صحابہ شہید
شہید ہو گئے اور 70 کے قریب صحابہ زخمی ہو گئے. میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی زخمی ہو گئے. ایک پہاڑ دی اوٹ دے اندر چلے گئے. میرے دوستوں میرے بزرگوں ہن ظاہری طور تے صحابہ کول ایک بھول ہو گئی، ایک لغزش ہو گئی، ایک نسیان ہو گیا. ہویا کہ نہیں ہویا؟ جیون ہو گیا، بھول ہو گئی، نسیان ہو گیا. اور اس کی پاداش دے اندر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفقی نہ اظہار فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا. لیکن آؤ دیکھو جڑا میں دعویٰ کیتا ہے کہ اگر کبھی کبھار صحابہ کول کوئی بھی بھول ہوئی ہے پھر اللہ آپ وکیل صفائی بن کے قرآن مجید دے اندر، قرآن مجید کی صورت دے اندر آیا. میرے آقا خفقی دے اندر آنے، میرے آقا ناراض ہوئے اور ان صحابہ دے نال گفتگو نہیں کر رہے. مالک لم یزل نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل میرا قرآن لے جاؤ. کیا لے جاؤ؟ قرآن لے جاؤ. اللہ کا قرآن نازل ہویا. فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، فبما رحمت من اللہ، بس بسبب اللہ دی رحمت دے تو سائنہ صحابہ واسطے نرم گوشہ اختیار کرو، انہ واسطے نرمی فرماؤ. اے میرے حبیب غصے نہ اظہار نہ کرو، خفگی نہ اظہار نہ کرو. میں اللہ آپ سفارش کر رہے ہیں کہ فاعفو عنہم، انہوں معاف کر چھوڑو. کون آخرے؟ اللہ. فاعفو عنہم، آپ بھی معاف فرماؤ. واستغفر لہم، تے میرے کول بھی نہ واسطے مغفرت طلب کرو. اور آئندہ جتنے بھی معاملات ہوئے مت تسی سمجھو کہ انہوں پتہ نہیں چل دیا. فرمایا دینی معاملات ہوئے یا دنیاوی معاملات ہوئے، جنگی معاملات ہوئے، صلحی معاملات ہوئے، وشاورہم فی الامر، تے ہر معاملے دے اندر ان صحابہ کو مشورہ بھی ضرور لیا کرو. کون آخرے؟ اللہ. قرآن بھی رونا اللہ تے معاف کر چھوڑیا، حضور نے بھی معاف کر چھوڑیا، لیکن اساں معاف جی اساں معاف نہیں کرتے. اتھے بہ کے گلیاں دے اندر، چوکاں دے اندر، وساخانے ہوتے پراپگنڈا. میرے دوستوں میرے بزرگوں سنو، تساں یا کسی اور بندیاں یہ حق بھی حاصل نہیں ہے، یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے انگلی اٹھاوے یا زبان تان تراز کرے. کیوں؟ وہ ہستیاں اوبن. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں.
حضرت قاری صاحب اس جامع مسجد میں خطیب بھی ہیں تے امام بھی ہیں. یہ ہن رمضان مبارک گزریا تے تراویح دی نماز جڑی تساں اپنے آپ تے لازم نہیں سمجھتے ایویں ہے نا. وہ کہتے ہیں مجھ سے ساڑھے کو فرض نہیں پڑے جاتے تے تراویح کے نے ساڑھے واسطے دین دا مرکز کعبہ بیت اللہ ہے. دین دا مرکز روضہ رسول اللہ ہے. میں اور کچھ نہیں آکھاں گا، اتنا آکھاں گا کہ تواتر نال متواتر میرے آقا کے زمانے کو لے کے آج تک حرم مکہ کے اندر بھی حرم مدینہ کے اندر بھی 20 تراویحاں بالتواتر ادا کی جاتی ہیں. وہ طریقہ کار ہونا ہے. قاری صاحب حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، مقتدی سن رہے ہیں، پیچھے ایک سامع بھی ہونا ہے جڑا اگر حافظ صاحب نو قرآن سمجھتا رہے کوئی بھول لگے کوئی غلطی لگے تو سامع نہ کم میں یہ پچھو لقمہ دے کے درست بھی کرنا ہے. کرنا کہ نہیں کرنا ہر حال دے اندر. چاہے قاری صاحب مثال دے طور پہ بزرگ ول ایک دن یہ اس شاگرد کا جڑا پچھو سامنے کھڑا ہے سائڈ تے لے جانے بچہ میری سفید داڑھی ہو چکی ہے، زندگی گزر گئی ہے، میں قرآن سنا رہا ہوں، کوئی بوڑھا ہو گیا، کوئی غلطی نہ تھوڑا بہت خیال کیتا کر، کسے جگہ تے چھوڑ دیتی ماں نہ دسیا کر، لوگوں نے سامنے شرم آنی ہے. لیکن جب استاد صاحب شاگرد کو بھی آخر کہ میرے حیا آتی ہے، لحاظ آتی ہے، بیٹا کچھ خیال کیتا کر، تو وہ شاگرد ہو کے عرض کرے گا استاد جی بے شک میں سمجھنا تسی بوڑھے ہو چکے ہو، لیکن ماں بھی حیا آنی ہے، شرم آنی ہے کہ قرآن دے اندر اگر کوئی لفظ، کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی جزم، کوئی پیش غلط پڑھیا جاوے تے برداشت نہیں ہونا. میں اور تے توڑی ہر گل مان سکتا لیکن اے تصاور میں نہیں کر سکتا کہ ہر حال دے اندر وہ غلطی ہوتی ہے، وہ کڈنی ہے. میں مسئلہ یہ سمجھانے لگا، حافظ صاحبان آ گئی غلطی، حافظ صاحبان لگ گئی بھول، پیچھے سامنے جڑا ہے جڑا نماز دے اندر شامل کھڑا ہے اساں تے حق حاصل ہے کہ یہ غلطی کڈے، اساں حق حاصل ہے کہ یہ غلطی صحیح کراوے. لیکن اگر ایک حافظ ہے او اتھے ٹوٹیاں والی جگہ تے بیٹھا ہے، چوتھی صف تو باہر بیٹھا ہے، قرآن سن رہا ہے، قاری صاحب تو آئیے غلطی وہ اتھو بے کے لقمہ دینا ہے تے حافظ صاحب لقمہ لے لین اپنی غلطی درست کر لین. فقہ دا مسئلہ یہ ہے کہ نماز قاری صاحب دی بھی ختم تے نماز مقتدیہ دی بھی ختم. کیوں؟ تسی پوچھو گے نا کیوں؟ بھئی کیتی تے اس غلطی درست ہے، انہاں غلطی لے لئیے، انہاں کول بھول ہوئی سی انہیں درست کی کرائیے، وہ بھول درست ہو گئی، نماز کیوں ختم ہوئی؟ شریعت یہ آخری ہے، فقہا یہ آخرن کہ جڑا نماز دے اندر کھڑا ہے حالت نماز دے اندر یہ اس حالت دے اندر افضل ہے. یہ کیا ہے؟
افضل ہے تے جڑا نماز تو باہر کھڑا ہے وہ مفضول ہے. مفضول نو یہ حق حاصل نہیں کہ افضل کی غلطی کرے. مفضول نو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ افضل کی غلطی کرے. جھاٹلے والے دوستو اتھے چوتھی صف تو باہر ٹوٹیاں والی جگہ تے بہ کے غلطی کڈن دا حق کوئی نہیں. تے صحابہ دا معاملہ آوے تے 1450 سال پہلے جنہوں اللہ دا قرآن آخرے آئے اولئک هم المتقون اولئک هم الصادقون اولئک هم الفائزون اولئک هم المتقون. انہاں دیاں غلطیاں 1400 سال بعد اتھوں بہ کے اسی کڈیے سانو کہ خدا نہ کھا. اس واسطے جڑا کوئی بندہ اگر ایسا کرتا بھی ہے سنو میرا تے عقیدہ ہے کہ انہاں دی کسی بھی بکواس دے نال صحابہ دی عظمت تے شان تے کوئی نہیں. سورج پر اگر کوئی تھکے تھک کتھے آسی واپس بولو اپنے منہ تے آسی. جتوں تک رہی بات حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے توجہ نال سننا میرے دوستو میرے بزرگوں. اساں اہل السنت والجماعت ہے ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان ہے کہ اساں اگر صحابہ کرام منے آئے تو بھی حضور دی نسبت نال منے آئے اور اگر اہل بیت دی ذات منے آئے تا بھی حضور دی نسبت نال منے آئے. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نال اساں عقیدت دا تعلق رکھتے ہیں احترام دا تعلق رکھتے ہیں. اساڈا ایمان ہے کہ حضرت علی دی شان ودے تے سنیاں دا ایمان ودے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جتھے صحابی رسول جتھے خلیفہ راشد اتھے حضرت علی المرتضی شیر خدا دا رشتہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دامادی دا رشتہ ہے جماعت ریوا دا رشتہ ہے کہ حضور دی لخت جگر نور نظر چشم بصر سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی دی گھر والی ہے حضرت علی دی گھر والی ہن تے حضور دے نال نسبت دامادی دی ہے حضور دے نال نسبت جماعت رے ہون دیئے. تو میرے دوستو میرے بزرگو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی بن کہ جنہ دی سگی ہمشیرہ کون سگی ہمشیرہ سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین امہات المومنین دے اندر شامل ہیں. حضرت امیر معاویہ دی سگی بہن ام حبیبہ حضور دا حرم حضور دی گھر والی ہیں اور گھر والی بھی ایسی غیرت والی ایسی حضور نال محبت تے پیار کرن والی کہ ایک دن اجے ابو سفیان کلمہ نہیں پڑھیا سی مکہ تو چل کے مدینہ طیبہ بیٹی نو ملن واسطے گھر آیا اور ایک گھر دے کم کاج دے اندر ام حبیبہ مشغول سن بستر بچھیا ہویا سی آ کے بستر تے بہ گیا لیکن جدوں حضرت
ام حبیبہ دی نگاہ پئی ویکھیا کہ میرے ابے نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے بستر میرے پاک محمد رسول اللہ دا دوڑیاں ہویاں آئیاں اور آ کے ابے نو آکھیا بابا جان ذرا اٹھو گا. انہوں نے سمجھیا تھلے کوئی چیز پئی ہے لیکن جو ہی ابو سفیان اٹھیا ام حبیبہ نے ایک بستر لپیٹ چھوڑیا لپیٹ کے فرمایا او بابا جان ہن بیٹھو. ابو سفیان غصے دے اندر لال نیلا ہویا آکھن لگا بیٹی تیری محبت دے اندر میں 500 میل پیدل چل کے آیا تے تیرا حال ہے بستر لپیٹ چھوڑے آئی پہلے وجہ دسا. میں حریبہ فرماون لگیاں ابا جی بیٹھو. آکھن لگا نہیں پہلے وجہ پوچھاں گا. فرمایا جی وجہ پوچھنا چاہتے ہو تے سنو اے بستر ہے میرے پاک محمد رسول اللہ دا تے ابا جی تسی کلمہ نہیں پڑھیا اجل مشرک ہو. قرآن آکھدا ہے انما المشرکون نجس مشرک پلید ہوندا ہے پلید بندہ نبوت دے پاک رشتے تے نبوت دے پاک بستر تے نہیں بیٹھ سکتا. رشتہ ہے تو ایمان والا ہے رشتہ ہے تے دین والا ہے. میں نبوت دے رشتے تے ابوت دے رشتے تو قربان کر دیا. ایسی غیرت والی ام حبیبہ حضور دی گھر والی ہے کہ حضرت امیر معاویہ دی کون ہے بہن ہمشیرہ ہے. تسا تے میں اگر رشتے کر دیاں اچھے خاندان دے اندر اچھے قبیلے دے اندر اچھے لوگاں دے اندر تے نعوذ باللہ نبوت دے رشتہ کسے العیاذ باللہ نقل کفر نہ لا کر کسے ایسے گھرانے دے اندر کیتا. میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دے اندر وقت جمعہ دا مختصر ہوتا ہے. اگر میں تفصیل نال عرض کراں تے میرے کول الحمدللہ حدیث کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ دی شفاعت دے طلبگار تساں بھی ہو میں بھی ہوں جنہ دی شفاعت دے طلبگار امت دے علماء بھی ہیں صلحاء بھی ہیں اولیاء بھی ہیں اتقیاء بھی ہیں اخیار بھی ہیں. میرے آقا نے تمام امتاں دی شفاعت کرنی ہے سفارش کرنی ہے. روز محشر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں محمد مقام محمود دے اتے اللہ دے حضور آ کے مناجات بیان کراں گا. اس دے حضور روواں گا اللہ نو ترسائے گا. اللہ پاک فرمان کے اے میرے محبوب اے میرے حبیب ارفع راسک سر مبارک اٹھاؤ سل تعطا واشفع تشفع. جو سوال کرو پورا کیا جائے گا جو شفاعت کرو وہ شفاعت پوری کی دی جائے گی روز محشر. لیکن امیر معاویہ وہ ہستیین کہ دنیا دے اندر میرے آقا دعا دے ہاتھ کھڑے کر کے شفاعت فرما رہے ہیں سفارش کر رہے ہیں. کس دی ذات نو اللہ نو سفارش کر رہے ہیں کہ اللہم اجعل معاویتا ہادیا و مہدیا. اللہ میرے معاویہ نو ہادی بنا اللہ میرے معاویہ نو مہدی بنا. دوسرے فرمان دے اندر فرمایا اللہم اجعل معاویتا ہادیا و مہدیا واہدی بھی. اللہ میرے معاویہ نو ہادی بھی بنا
مہدی بھی بنا تے انہوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا. اے میرے آقا دی دعائیں، میرے محبوب دی دعائیں. میرے آقا خود فرما رہے ہیں، خود دعا کر رہے ہیں کہ اللہم اللہم اے میرے اللہ اجعل معاویہ ہادیا و مہدیا. اللہ میرے معاویہ نو ہدایت دا ذریعہ بنا، ہدایت دا ذریعہ بنا لوگاں دے واسطے ہدایت دا سبب بن جائے، مشعل راہ بن جائے. یعنی امیر معاویہ نو ویکھ کے لوگ ایمان دی طرف آمن، امیر معاویہ نو ویکھ کے لوگ ایقان دی طرف آمن، امیر معاویہ نو ویکھ کے لوگ دین دی طرف آمن، امیر معاویہ نو ویکھ کے لوگ اسلام دی طرف آمن. کی دی دعا بولو حضور دی، میرے آقا دی دعا. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدنا امیر معاویہ واسطے ایک مقام تے فرمایا، ایک مقام تے فرمایا اللہ اے میرا معاویہ جڑا ہے، اے معاویہ جڑا ہے علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب. اللہ میرے معاویہ نو علم کتاب عطا فرما، والحساب اللہ میرے معاویہ نو علم حساب عطا فرما، ووقہ العذاب. اور اللہ اگر علم حساب دے اندر کوئی بھول ہو جاوے، کوئی خطا ہو جاوے، کوئی غلطی ہو جاوے، پیشگی میں محمد سفارش کر رہے ہیں، وقہ العذاب میرے معاویہ نو عذاب تو بھی محفوظ فرما. کس کی دعا ہے؟ یہ دی دعا ہے میرے آقا دی دعا، میرے محبوب دی دعا. اللہم علمہ الکتاب، اللہ میرے معاویہ نے کتاب اللہ یعنی قرآن کا علم عطا. والحساب علماء لکھئے اس نے اندر اشارہ ہے کہ اللہ میرے معاویہ نو ایک اور حدیث کے اندر کہ اللہم علمہ الکتاب ومکن لہو فی البلاد. اللہ میرے معاویہ نو قرآن کا علم بھی عطا فرما اور شہران دی حکومت بھی عطا فرما. پھر اس حکومتی معاملات دے اندر ایک نظم و نسق ہو جائے، حساب و کتاب دا حکومتی معاملات دے اندر ایک پورا نظم ہوتا ہے خزانے دا. اگر کوئی بھول ہو جاوے، کوئی خطا ہو جاوے، اللہ معاویہ نو علم حساب بھی عطا فرما تے شہران دی حکومت بھی عطا فرما تے کوئی بھول ہو جاوے، کوئی لغزش ہو جاوے، پیشگی میں محمد جھولی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں کہ وَوَقِهِ الْعَذَابَ. میرے معاویہ کو اللہ پوچھی نا، میرے معاویہ کو حساب نہ لوی، اللہ معاویہ نو حساب و کتاب تو محفوظ فرما. میرے دوستو جھاٹنے والوں، حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آرام فرما سن. حضرت ام حرام دے گھر دے اندر، ام حرام صحابیہ میرے آقا دی صحابیہ ہیں،
اے آخ دیاں میرے آقا ستے پیسن آرام دے اندر ایسن تے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بالاں تے زلفوں مبارک دے اندر آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر رہی سا کہ اچانک میرے آقا نے آنکھ کھلی، میرے محبوب نے جاگ دیا ہویا تبسم فرمایا اور خوشی دا اظہار فرمایا۔ میں پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے تے ایویں معمول کوئی نہیں سی، اج خیریت تے ہے کیوں تبسم فرما رہے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا اے ام حرام میں محمد خواب دے اندر ویکھ رہا سا، خواب دے اندر ویکھ رہا سا کہ میری امت دے کچھ لوگ ہیں، میری امت دے کچھ لوگ ہیں وہ عرب تو نکل کے عجب دے اندر سمندران دے اتے جہاد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں۔ تے میں محمد دعا کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ دعا کرتا کہ میری امت دے وچوں یغزون البحر قد اوجبوا، جڑے لوگ سمندرہ دے اندر لڑائی کرن جہاد کرن اللہ انہاں تے جنت واجب کر دے، انہاں تے جنت واجب کر دے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں دنیا گواہ ہے، دنیا گواہ ہے کہ سب تو پہلے سمندری جہاز سمندری بیڑا اگر کوئی شخصیت بنا کے تے سمندران دے سینیاں نو چیر کے عرب تو عجم دے اندر جہاد کرن والی کوئی شخصیت ہے تے اس کا نام حضرت امیر معاویہ ہے۔ اول جیش من امتی، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میری امت دا سب تو پہلا لشکر، سب تو اول لشکر جو سمندرہ دے اندر جہاد کرے گا، لڑائی کرے گا، اس سے جنت واجب ہے۔ حضرت ام حرام عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے بھی دعا فرماؤ کہ میں بھی اس لشکر دے اندر شامل ہوں گا۔ میرے آقا نے دعا فرمائی ام حرام تو بھی اس لشکر دے اندر شامل رہے گی۔ وہ جھاٹلے والے دوستو ساری دنیا جان دیئے کہ قبرص دے ہوتے قسطنطین دے ہوتے سب تو پہلے اگر اسلامی لشکر نے میرے آقا دا پرچم نبوی لہرایا ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ دی قیادت اور سیادت دے اندر لہرایا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں انہاں تے کیا واجب ہے؟ جنت واجب۔ ساڑھے بزرگ گزرے حضرت خان محمد کمتر صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شاعر سارے ان علاقیاں دے اندر وہ آکے اپنا کلام سنا دے سن۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر انہوں نے جو جب جملے آکھن اگر تسی ذوق چھو تو میں سنا دے جی۔ حضرت کمتر صاحب رحمت اللہ علیہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اور منقبت دے اندر آپ بیان فرما دے سن کہ جگ نو سنا کھول کے رتبے امیر شام دے حضرت امیر معاویہ جائیں محسن اسلام دے جگ نو سنا کھول کے اے رتبے
شام دے حضرت امیر معاویہ کمتر صاحب دیوانہ ہے صحابہ آخدر وہ معاویہ شیر ببر دشمن کی تے رب دا قہر وہ معاویہ شیر ببر دشمن کی تے رب دا قہر کامل پہ چیتے چکر دہشت ترس تم شام دے جگنو سڑا ماں کھول کے اس شیر ببر نے کمتر صاحب آخنل کتھے کتھے دین دے جھنڈے لہرائے جنہ ملکوں دا میں ذکر کر رہا آپ فرما دل کہ قبرس تے کس تو نتین تے لہرائے جھنڈے دین دے نعرہ تکبیر سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ خلافت راشدہ قبرس تے کس تو نتین تے لہرائے جھنڈے دین دے ہو کے اول سرزمین دے پہنچے دے پیغام دے جگنو سنا کھول کے اے رتبے امیر شام دے حضرت امیر معاویہ او جھٹنے والے دوستو ایتی دنیا دے اندر میرے آقا نے جناب امیر معاویہ دیاں اللہ کول سفارشاں کی دیاں اللہ دے کول شفاعتاں کی دیاں اور دن قیامت دا اس دا احوال بھی میرے آقا دی زبانی سنو میرے محبوب آپ نے فرمایا دنیا والے لوگ دن قیامت دے جس وقت اٹھن گے میرے صحابہ وچوں جب امیر معاویہ قبر کھلے گی قبر وچوں اٹھن گے حضور فرما رہے ہیں یبعث اللہ تعالی یوم القیامت معاویہ وعلیہ رداء من نور الایمان اللہ تبارک و تعالی دن قیامت دے جس وقت امیر معاویہ نو اٹھاون گے قبر کھلے گی امیر معاویہ اٹھن گے اللہ فرشتیاں نو فرماون گے کہ یہ ردائے نور ہے کیا ہے ردا عربی دے اندر آخدن چادر کس کو آخدن چادر نو یہ چادر دے تذکرے بڑی تسی سن دے ہو کہ ردائے تطہیر اہل بیت دے ہوتے کیا آئی ردائے تطہیر آئی وہ ردائے تطہیر کس نے چادر سی حضور دی چادر سی تے میرے آقا نے حضرت فاطمہ حضرت علی المرتضی حضرت امام حسن حضرت امام حسین انہاں دے سر دے چادر دیتی چادر حضور دی تے سر
امام حسن و حسین تے حضرت علی دے اے ردائے تطہیر بن گئی. لوگ تو ایک چادر سنا دیں، ایک چادر دا تذکرہ کر دیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بھی چادر نبوت دی ہے، چادر نبوت دی ہے. آئیے اہل بیت دے ہوتے ساڑا ایمان ہے. ایک چادر اور میں دساں کہ جب میرے آقا ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ تو مدینہ طیبہ دے اندر آئے، مدینہ منورہ دے اندر آئے، تے میرے آقا بیٹھے سن قباء دے مقام تے. اہل مدینہ زیارت واسطے آ رہے ہیں، جوق در جوق آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر فرما دیں پہلی سائیڈ تو میں بیٹھا سا، اگے میرے آقا بیٹھے سن، لوگ جان دے نہیں سن. تے آ کے پہلے مینوں سلام کر دے، پھر میرے آقا نو سلام کر دے، پہلے مینوں مل دے پھر حضور نو مل دے. میں سمجھ گیا کہ شاید انہاں نو شناخت دے اندر غلطی ہو رہی ہے، پہچان دے اندر غلطی ہو رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق آخر میں فوراً اٹھیا، اپنی چادر اتاری، تے چادر اتار کے تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تے چھان کر کے کھڑا ہو گیا کہ تاکہ دنیا نو پتہ چلے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے، مالک کون ہے، نوکر کون ہے، مالک کون ہے، خادم کون ہے. اتھے ردائے صدیق نبوت ہے، ردائے صدیق نبوت تے آئی. جب میرے آقا نے دیکھیا کہ ابو بکر یاری دا حق ادا کر رہا ہے، غلامی دا حق ادا کر رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اے دنیا ہے، دنیا ہے، چادر تیری ہے، تو سب چادر نال میں محمد تے چھان کر کے کھڑا ہوں. میں وفادار نبی ہاں، میں نجپال نبی ہاں. کل کلاں ابو بکر جدوں میری دنیا تو برقع پٹاون ہوئے گا، میں دنیا تو رخصت ہوواں گا، فرمایا پھر روزہ میرا ہوئے گا تے قیامت دی صبح تک میں تینوں روزے دی چھان تلے سنا گا. ایک ردائے تطہیر ہے، ایک ردائے صدیق ہے. یہ جی امیر معاویہ نو حضور فرما رہے اللہ پوا رہا ہے، اس دا نام ردائے نور. کیڑی ردا؟ ردائے نور. نور دی چادر پواون والا کون؟ اللہ. حضور فرما رہے ہیں کہ جنہوں اللہ نور دی چادر پواوے گا تسی اجے انہاں نے ایمان کی چھوڑ، انہاں دے خلاف زبان تان دراز کر دیو، انہاں دے خلاف پراپگنڈا کر دیو کہ امیر معاویہ یہ سی وہ سی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے تو آپ دماغ منصب خلافت نے حضرت امام حسن کون آئے؟ حضرت امام حسن. اس وقت حضرت امام حسین بھی موجود تھے، لیکن حضرت امام حسن بڑے، حضرت امام حسین چھوٹے منصب خلافت کے جدوں آئے لشکر اسلام دے اندر اجے کچھ آپس دے اندر اختلافات بقایا سن کہ 6 مہینے دے اندر حضرت امام حسن نے انہاں ساریاں سمیٹ کے تے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی او پیشین گوئی پوری فرما چھوڑی جڑی میرے آقا نے حضرت امام حسن دے واسطے فرمائی سی کہ لوگو یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ سردار ہے میرا. اللہ اس دے ہاتھ دے اتے امت دے 2 گروہاں دی سلو کر رہے ہیں.
کہ پیش ہوئی کے دی سی میرے آقا دی سی میرے آقا دی سی کہ لعل اللہ عن قریب میرا اللہ اس میرے بیٹے دے ہاتھ پہ مسلمانہ دے دو گروہوں دی سلو کروائے گا. اگر اہل بیت وچوں توجہ کرنا میرے جملے تھے اگر اہل بیت وچوں حضرت امام حسن کو کر دیو اہل بیت کا کھاتا پورا نہیں ہوتا. ردائے تطہیر دے اندر حضرت امام حسن بھی موجود سن. اگر امام حسن امیر معاویہ کو غلط سمجھتے صحیح نہ سمجھتے درست نہ سمجھتے تو امیر معاویہ نے ہاتھ پہ بیعت کیوں کرتے؟ صحیح ہے کہ انہوں نے صحیح سمجھیا بیعت کی تھی. اسی بھی آخدیاں کہ نبی دے صحابہ بھی برحق تے پیغمبر دے اہل بیت بھی برحق. انہاں دونوں دے اندر جوڑ ہے توڑ نہیں ہے. جوڑ ہے توڑ نہیں ہے. محبت ہے پیار ہے الفت ہے. قرآن آخدا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہے تے انہاں دے سنگی انہاں دے ساتھی اشداء علی الکفار کافراں تے سخت رحماء بینہم آپس دے اندر رحیم آپس دے اندر کریم آپس دے اندر شیر و شکر ہیں. تو میرے دوستو میرے بزرگوں ذہن صاف رکھے کرو کھلے رکھے کرو. دعویٰ ساڑا اتنا ہے کہ اگر اساں صحابہ نو منیا ہے تاں بھی نبی دی نسبت دے نال جے اہل بیت نو منیا ہے تاں بھی نبی دی نسبت دے نال جڑے نبوت دے قدماں نال جڑ گئے وہ اڑ گئے. اگرچہ حبشے دا خانہ بلال بھی ہے لیکن جب حضور کے قدمہ دے نال جڑیا اللہ نے اتنا اڑایا کہ فتح مکہ دے دن جب مکہ فتح ہویا سب تو پہلے میرے آقا دی اونٹنی حرم مکہ دے اندر داخل ہو رہی سی تے اس اونٹنی نو سب تو پہلے مہار تھامن والا زمام تھامن والا وہ حضرت بلال حبشی سی. میرے آقا نے فرمایا بلال جی آگنا بلال فرمایا جلدی کر آج کعبہ بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا. کتے چڑھ جا بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا تے چھت تے چڑھ کے اٹھے اذان دے. کعبہ بے شک اونچا ہے کعبے دی عظمت بہت اونچی ہے لیکن میں آج دنیا نو دسنا چاہنا کہ جڑے محمد دے قدمہ دے نال جڑے وہ کعبہ بیت اللہ دی اونچی انہاں دے شانہ انہاں دے مقام انہاں دے عظمتاں اللہ نے عطا کیتیاں. دعا فرماؤ اللہ تمہاروں تے میرے انہاں دی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.